کسی بھی اسکول کو چلانا، خاص طور پر اگر سب کچھ کاغذوں پر ہو رہا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ سوچیں، حاضری کے رجسٹر، پھر فیسوں کا حساب کتاب، امتحانات، اور پھر ہر بچے کا رپورٹ کارڈ الگ بنانا، یہ تو انتظامیہ پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے۔ بالکل، اور صرف بوجھ ہی نہیں، اس میں غلطیوں کا امکان کتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر وقت اور وسائل کا ضیاع الگ ہے، چیزیں بہت سست ہو جاتی ہیں۔ جی، مالی معاملات، والدین سے رابطہ، شکایات کا ازالہ، یہ سب دستی طور پر کرنا تو واقعی بہت مشکل ہے۔ صحیح کہا، اسی لیے آج کل اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر کتنے اہم ہو گئے ہیں۔ یہ ان سارے مسائل کا ایک مؤثر حل ہے۔ آج ہم خاص طور پر ایک ایسے ہی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، کمبو کمپیوٹنگ سروسز یعنی KCS۔ یہ لوگ 2008 سے اسکول ایپلیکیشنز بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ان کا تجربہ کافی وسیع ہے۔ پاکستان میں 300 سے زیادہ اسکولوں میں ان کے سسٹمز چل رہے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی۔ اور ان میں بڑے نام بھی شامل ہیں، جیسے الائیڈ اسکول، دی CV، اسمارٹ اسکول، ایجوکیٹرز، دار ارقم۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے سسٹم پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری بات چیت کا محور ہوگا KCS کا ای اسکول ایڈمن پورٹل۔ یہ ان کی 4 بڑی ایپلیکیشنز میں سے ایک ہے۔ اچھا، باقی 3 کون سی ہیں؟ مختصراً بتا دیں۔ جی، وہ ہے اسٹاف پورٹل، پیرنٹس پورٹل جس میں LMS یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی ہے، اور پھر اسکول اور والدین دونوں کے لیے اینڈرائیڈ ایپس۔ ان پر پھر کبھی بات کریں گے، آج صرف ایڈمن پورٹل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس ایڈمن پورٹل کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے طالب علم معلوماتی ماڈیول۔ یہ تو کسی بھی اسکول کے لیے سمجھیں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ ہاں جی، یہ بنیادی ماڈیول ہے۔ اس میں دیکھیے، فیملی کی سطح پر رجسٹریشن سے شروعات ہوتی ہے، پھر ان کی پوری لسٹنگ۔ فیملی کی سطح پر، یعنی اگر ایک ہی خاندان کے کئی بچے ہیں تو؟ بالکل، ان کا ریکارڈ ایک جگہ مربوط ہو جاتا ہے۔ پھر نئے داخلوں کی انکوائری، طالب علم کی باقاعدہ رجسٹریشن، ان کا سارا ڈیٹا، اور GR مینجمنٹ۔ یہ GR نمبر، یہ کیا چیز ہے؟ اکثر سنتے ہیں۔ GR مطلب جنرل رجسٹر نمبر۔ یہ ہر طالب علم کا ایک منفرد شناختی نمبر ہوتا ہے، جو اسکول میں داخلے سے لے کر فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سسٹم اس اہم نمبر کو ڈیجیٹلی سنبھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ریکارڈ رکھنا آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں طالب علم کی تصویر اپلوڈ کرنے کا سسٹم ہے، مختلف کاموں کے لیے، جیسے شناختی کارڈ، سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ پھر کلاس کی سمری ہے، مطلب لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی۔ اچھا، داخلے اور اخراج کی رپورٹس ہیں، اور کمیونیکیشن کے لیے بھی ٹولز ہیں، جیسے مخصوص طلباء یا والدین کو SMS یا ای میل بھیجنا۔ اور اگر کسی خاص طالب علم کو ڈھونڈنا ہو؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ فوری تلاش کا آپشن ہے، نام سے، فیملی ID سے یا طالب علم ID سے، اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق رپورٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو عملی طور پر یہ ماڈیول پورے داخلے کے عمل سے لے کر طالب علم کے مکمل ریکارڈ تک سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ تصاویر والا فیچر بھی کافی کارآمد لگتا ہے۔ یقیناً، اس سے روزمرہ کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ ساری معلومات ایک جگہ پر مل جاتی ہیں تو انتظامیہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے، فائلوں میں کھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہوئی طالب علموں کی۔ اب آتے ہیں اسکولوں کے لیے ایک اور اکثر سردرد بنے رہنے والے معاملے پر، فیس مینجمنٹ۔ یہ سسٹم اس میں کیسے مدد کرتا ہے؟ فیس مینجمنٹ کا ماڈیول بھی کافی تفصیلی ہے۔ اسکول اپنی مرضی کی فیس کیٹیگریز بنا سکتا ہے، جیسے ٹیوشن فیس، ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ اور مختلف قسم کی فیس یا رعایتیں؟ جی، وہ سب ممکن ہے۔ آپ مختلف قسم کی فیس، ان کے سٹینڈرڈز اور ڈسکاؤنٹ پالیسیاں خود طے کر سکتے ہیں۔ اور فیس بنانا کیا وہ مشکل کام ہے؟ نہیں، بظاہر یہ ون کلک فیچر ہے، مطلب ایک بٹن دبایا اور منتخب کلاسوں یا پورے اسکول کی فیس جنریٹ ہو گئی۔ یہ فیملی یا انفرادی طالب علم کے حساب سے واؤچر بھی بنا سکتا ہے۔ والدین کے لیے آسانی ہو گئی یعنی؟ جی، اور فیس وصولی کا عمل بھی سادہ بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی فیس سلپ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس میں فیس ایڈجسٹمنٹ، مطلب اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو یا قسطیں بنانی ہو؟ ہاں، وہ سب موجود ہے۔ فوری فیس ایڈجسٹمنٹ یا ترمیم ہو سکتی ہے، قسطیں بنائی جا سکتی ہیں، فوری طور پر ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے، کسی خاص فیس کو ہولڈ یا ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ غیر حاضری پر جرمانہ بھی؟ جی، وہ فیچر بھی ہے۔ تو کل ملا کر یہ بہت لچکدار نظام ہے، ہر اسکول اپنی پالیسی کے مطابق اسے ڈھال سکتا ہے۔ یہ لچک واقعی اہم ہے۔
فوری فیس ایڈجسٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر کسی کی فیس معاف کرنی ہو؟ ہاں، یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے فوراً ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ قسطوں اور ڈسکاؤنٹ کا انتظام بھی بہت کارآمد ہے۔ فیس وصولی کی رپورٹنگ کیسی ہے؟ سنا ہے اس میں بہت گہرائی ہے۔ جی، رپورٹنگ اس کا ایک مضبوط پہلو ہے۔ تقریباً 14 قسم کی رپورٹس کا ذکر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کس نے فیس نہیں دی، بلکہ کیوں نہیں دی، کب تک دیں گے، اس طرح کی تفصیلات۔ 14 قسم کی رپورٹس جیسے؟ دیکھیں، ڈیفالٹرز کی لسٹیں ہیں، مجموعی، ماہانہ، کلاس وائز، فیس کی قسم کے حساب سے، تفصیلی لسٹ، پھر ان کی لسٹ جنہوں نے ادائیگی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا۔ روزانہ کتنی وصولی ہوئی اس کی رپورٹ، کلاس یا سلپ کے حساب سے وصولی، مجموعی آمدنی کا خلاصہ کلاس یا فیس کے لحاظ سے، اور ہر فیملی یا طالب علم کا مکمل پیمنٹ لیجر۔ واو، یہ تو صرف ٹریکنگ نہیں، یہ تو پوری مالیاتی بصیرت فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے بزنس انٹیلیجنس ٹول ہے جو خاص اسکولوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مالی کنٹرول اور شفافیت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شفافیت واقعی ضروری ہے۔ اچھا، اسی مالیاتی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بینک مصالحتی ماڈیول ہے، اس کا کیا کام ہے؟ بینک ریکنسیلیشن یعنی بینک سے حساب ملانا، یہ یقینی بنانا کہ جو فیس سسٹم میں وصول ہوئی ہے وہ بینک میں جمع بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس سے غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہوگا؟ جی بالکل، اور فراڈ کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ یہ ماڈیول اسی عمل کو آسان بناتا ہے۔ آپ متنازع فیس یا جن فیسوں کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی لسٹیں دیکھ سکتے ہیں، رجسٹر جنریٹ کر سکتے ہیں، آمدنی کا تخمینہ لگا سکتے ہیں، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ خلاصہ رپورٹس ہیں، ماہانہ آمدنی کی رپورٹ ہے، ڈسکاؤنٹ کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹس بھی اسی میں مینج ہوتے ہیں؟ جی، آپ بینک اکاؤنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں، بینک ٹرانزیکشنز ریکارڈ کر سکتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی فیس بینک میں جمع ہو چکی ہے۔ تو یہ فیس مینجمنٹ کو بینکنگ سے جوڑ کر مالی نگرانی کو مزید پختہ کرتا ہے۔ صحیح کہا، یہ مالی ریکارڈز کو درست اور قابل بھروسہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ آڈٹ وغیرہ کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مالی معاملات سے ہٹ کر روزمرہ کے کاموں پر آتے ہیں۔ طالب علموں کی حاضری، اس کے کیا طریقے ہیں؟ حاضری کے لیے بھی انہوں نے کافی آپشنز دیے ہیں۔ سادہ کلک والا طریقہ ہے، سمارٹ انٹری ہے، بار کوڈ یا کیو آر کوڈ سکیننگ ہے، بائیو میٹرک بھی ہے۔ بائیو میٹرک بھی، یعنی فنگر پرنٹ یا چہرے سے؟ جی بالکل، اور اینڈرائیڈ ایپ کے ذریعے بھی حاضری لگائی جا سکتی ہے۔ اتنے سارے آپشنز کیوں؟ تاکہ ہر اسکول اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق انتخاب کر سکے۔ چھوٹا اسکول شاید سادہ طریقہ استعمال کرے، بڑا کیمپس بائیو میٹرک کو ترجیح دے۔ یہ لچک اچھی بات ہے۔ اور حاضری کی رپورٹس، کیا پتہ چلتا ہے ان سے؟ رپورٹس بھی کافی کام کی ہیں۔ کون غیر حاضر ہے، کون چھٹی پر ہے، اس کی فوری لسٹ مل جاتی ہے۔ آپ خالی حاضری رجسٹر پرنٹ کر سکتے ہیں، اگر دستی ریکارڈ بھی رکھنا ہو۔ اور بھرا ہوا رجسٹر؟ وہ بھی پرنٹ ہو سکتا ہے ریکارڈ کے لیے۔ اور ایک دلچسپ چیز ہے پیریڈ حاضری رجسٹر۔ پیریڈ حاضری یعنی ہر کلاس کا الگ؟ جی، خاص طور پر اگر طلباء دن میں مختلف کلاسز یا مضامین کے لیے الگ الگ جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس پیریڈ میں کون حاضر تھا یا نہیں۔ یہ تو بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اچھا، حاضری کے بعد ایک اور سر درد، ٹائم ٹیبل بنانا، کیا یہ سسٹم اس میں بھی مددگار ہے؟ جی ہاں، ٹائم ٹیبل مینجمنٹ کا پورا ماڈیول ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ کام ہوتا ہے، خاص طور پر بڑے اسکولوں میں۔ یہ سسٹم اسے آسان بناتا ہے۔ کیسے؟ آپ کلاسوں میں مضامین تقسیم کر سکتے ہیں، پیریڈز بنا سکتے ہیں، ان کی شیڈیولنگ کر سکتے ہیں، مطلب کون سا ٹیچر کس وقت کس کلاس میں کیا پڑھائے گا۔ وزٹنگ فیکلٹی کے لیے بھی، جو صرف کچھ وقت کے لیے آتے ہیں؟ جی، ان کی شیڈیولنگ بھی ممکن ہے۔ آپ کلاس اور ٹیچر دونوں کے ٹائم ٹیبل پرنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیچر یا کلاس روم کس وقت فارغ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ایک اچھا ٹائم ٹیبل وسائل کا بہترین استعمال یقینی بناتا ہے۔ دستی طور پر یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل، یہ سسٹم تصادم سے بچاتا ہے۔ مطلب ایک ٹیچر دو جگہ بے وقت شیڈیول نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل کو خودکار بنا کر وقت بچاتا ہے اور تعلیمی عمل کو ہموار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلبہ اور ٹائم ٹیبل کے بعد اب سٹاف کی بات کرتے ہیں۔ ان کی معلومات اور حاضری کا کیا انتظام ہے؟ سٹاف کے لیے بھی ایک جامع نظام ہے۔ آپ مختلف شعبے جیسے تدریسی، انتظامی وغیرہ بنا سکتے ہیں۔
عملے کی اقسام متعین کر سکتے ہیں۔ اور ہر فرد کی تفصیلات؟ جی، ہر سٹاف ممبر کی ذاتی معلومات، تعلیمی قابلیت، ملازمت کے اوقات، یہ سب درج کیا جا سکتا ہے۔ حاضری کے قواعد بھی آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اور حاضری لگانے کے طریقے وہی جو طلباء کے لیے تھے؟ ہاں، وہی لچک یہاں بھی ہے۔ 1 کلک، سمارٹ انٹری، بارکوڈ، QR کوڈ، بائیومیٹرک، جو بھی اسکول کو مناسب لگے۔ حاضری کا خلاصہ بھی مل جاتا ہوگا؟ جی، مجموعی طور پر یا منتخب عملے کا حاضری کا خلاصہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اسٹاف کی حاضری کا سیدھا تعلق ہے تنخواہوں سے، تو کیا پے رول سسٹم بھی ہے؟ بالکل ہے، پے رول مینجمنٹ سسٹم۔ یہ حاضری اور دیگر مالی معلومات کو استعمال کر کے تنخواہ بنانے کے عمل کو خود کار کرتا ہے۔ اچھا، کیسے کام کرتا ہے یہ؟ آپ پے رول کے لیے حاضری رجسٹر دیکھ سکتے ہیں، ہر ملازم کی بنیادی تنخواہ اور دیگر تفصیلات درج کرتے ہیں، پھر ایک کلک سے تنخواہیں تیار ہو جاتی ہیں۔ الاؤنسز اور کٹوتیاں، جیسے میڈیکل الاؤنس یا پروویڈنٹ فنڈ؟ جی، آپ اپنی مرضی کے الاؤنس اور کٹوتیوں کی اقسام بنا سکتے ہیں۔ سسٹم انہیں خود بخود تنخواہ میں شامل یا منہا کر دے گا۔ اور تنخواہ کی لسٹیں، کون سی ادا ہو گئی، کون سی باقی ہے؟ ہاں، وہ لسٹیں بھی دستیاب ہیں۔ ایڈوانس تنخواہ یا قرض کا انتظام بھی اسی میں ہے۔ ایک ریزرو سیلری سسٹم کا بھی ذکر ہے۔ ریزرو سیلری یہ کیا ہے؟ یہ دلچسپ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ شاید کسی خاص صورتحال میں، جیسے کوئی انکوائری ہو یا نوٹس پیریڈ، تنخواہ کو عارضی طور پر روک کر الگ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ حساب کتاب میں شفافیت لاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ تنخواہ جیسے اہم اور حساس کام کو بہت آسان اور قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ یقیناً، انتظامیہ کا بہت وقت اور محنت بچتی ہے اور غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیس اور تنخواہوں کے علاوہ بھی تو اسکول کے مالی معاملات ہوتے ہیں، اخراجات ہیں، کچھ دیگر آمدنیاں ہیں۔ اس کے لیے بھی انتظامات ہیں۔ اخراجات، آمدنی اور اثاثہ جات کا انتظام کرنے کا ماڈیول ہے۔ آپ اخراجات کے ہیڈز اور سب ہیڈز بنا سکتے ہیں، جیسے یوٹیلیٹی بلز، اسٹیشنری، مرمت وغیرہ۔ اس سے ٹریکنگ آسان ہو جاتی ہے، اخراجات کا اندراج آسان ہے، واؤچر یا سلپ بھی بنتی ہے۔ کیش اور بینک دونوں طرح کے لین دین ریکارڈ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اور آپ ضرورت کے مطابق رپورٹس نکال سکتے ہیں۔ پیٹی کیش یعنی روزمرہ کے چھوٹے اخراجات کا انتظام بھی اسی میں ہے۔ اور فیس کے علاوہ جو آمدنی ہوتی ہے؟ اس کے لیے دیگر آمدنی کا سیکشن ہے، جیسے شاید ہال کرائے پر دیا یا کوئی اور ذریعہ، اسے بھی اسی طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اثاثوں کا بھی ذکر تھا، اسکول کا فرنیچر، کمپیوٹرز وغیرہ؟ جی، ان کا بھی ریکارڈ رکھنے کے لیے بھی سہولت ہے۔ آپ اثاثوں کے ہیڈ بنا سکتے ہیں، نئے اثاثے درج کر سکتے ہیں، ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسکول کی پوری مالی تصویر ایک جگہ نظر آ جاتی ہے؟ بالکل، فیس، تنخواہیں، اخراجات، دیگر آمدنی، اثاثے، سب کچھ ایک مربوط نظام میں۔ یہ مالی کنٹرول کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب کچھ انتظامی اور رابطے کے پہلو دیکھتے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک اور شکایت کا نظام کیسا ہے؟ اس کے لیے بھی ماڈیول ہے۔ فرنٹ ڈیسک پر آنے والے وزٹرز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لاگ بک ہے۔ آپ وزٹر کی قسم، والدین، مہمان وغیرہ کے لحاظ کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اور شکایت؟ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو؟ اس کا بھی باقاعدہ نظام ہے۔ شکایت درج کرنا، اس کی تصدیق، اور پھر اس پر کیا کارروائی ہوئی، زیر التوا ہے یا بند ہو گئی، یہ سب ٹریک ہوتا ہے۔ آن لائن شکایت کا بھی ذکر تھا۔ جی، یہ اہم ہے۔ لوگ آن لائن شکایت درج کروا سکتے ہیں اور اس کا اسٹیٹس بھی وہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن فیڈ بیک دینے کا نظام بھی ہے۔ تو یہ فرنٹ ڈیسک کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ شکایتوں اور تجویز کے لیے ایک شفاف راستہ فراہم کرتا ہے۔ بالکل، اس سے جواب دہی بڑھتی ہے اور مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسکولوں میں لائبریری بھی ہوتی ہے، کیا اس کے لیے بھی کچھ ہے؟ ہاں، لائبریری کی بنیادی چیزیں ہیں: ممبرشپ بنانا، کتابوں کا ریکارڈ، کون سی کتاب کس کو جاری ہوئی، کب واپس آئی، کون سی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ایک دستاویز ریسورس مینجمنٹ بھی لکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت دلچسپ اور کارآمد فیچر لگتا ہے۔ یہ صرف لائبریری کی کتابیں نہیں، بلکہ اسکول کے دوسرے اہم کاغذات کو ڈیجیٹل طور پر سنبھالتا ہے۔ جیسے فیس سلپس، واؤچرز، ایڈمٹ کارڈ، مارک شیٹس، شناختی کارڈ طلباء اور سٹاف کے، مختلف سرٹیفکیٹس، کیریکٹر، پروویژنل، اسکول لیونگ، یہ سب سسٹم میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اور ضرورت پڑنے پر آسانی سے مل جائیں گے؟ جی، اور پرنٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اسکول کا ڈیجیٹل فائلنگ کیبنٹ بن جاتا ہے۔
کاغذ کا استعمال کم، ریکارڈ محفوظ اور رسائی فوری۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ آخر میں کمیونیکیشن ماڈیول ہے، اس میں کیا خاص ہے؟ اس میں بنیادی طور پر SMS کے ذریعے رابطے کے آپشنز ہیں۔ آپ عام سم سے بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر برانڈڈ SMS جس میں اسکول کا نام جاتا ہے۔ اچھا، وہ زیادہ پروفیشنل لگتا ہے۔ جی، امتحانی نتائج SMS کرنے کا آپشن ہے اور سٹاف کو الگ سے SMS بھیجنے کی سہولت بھی ہے۔ تو مختلف ضرورتوں کے لیے مختلف آپشنز ہیں۔ بالکل، عام اعلانات، نتائج، اندرونی پیغام رسانی سب ممکن ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا نکلا؟ KCS ای اسکول ایڈمن پورٹل ایک بہت ہی جامع قسم کا حل نظر آتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکول انتظامیہ کے تقریباً ہر پہلو کو چھوتا ہے اور اسے ڈیجیٹل اور خودکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو شروع میں ہم نے دستی نظام کی مشکلات گنوائی تھیں، یہ ان کا ایک جواب ہے۔ ہم نے طالب علموں کی معلومات سے شروع کیا، پھر فیس، بینکنگ، حاضری، ٹائم ٹیبل، سٹاف، پے رول، اخراجات، آمدنی، اثاثے، فرنٹ ڈیسک، شکایات، لائبریری، دستاویزات اور آخر میں کمیونیکیشن تک گئے۔ واقعی دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس سے ایک اہم سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک سسٹم اتنی زیادہ حساس معلومات اکٹھی کر رہا ہے، طلباء کی، عملے کی، مالی معاملات کی، تو اسکولوں کو اس طرح کا سافٹ ویئر اپناتے ہوئے ڈیٹا کی حفاظت اور رازداری یعنی سیکیورٹی اور پرائیویسی کو یقینی بنانے کے لیے کن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے، خاص طور پر آج کل۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بہرحال آج کی گفتگو سے یہ تو واضح ہے کہ اس قسم کے مربوط نظام میں اسکولوں کے لیے اپنی کارکردگی بہتر بنانے، رابطے مؤثر کرنے اور انتظامی بوجھ کم کرنے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔